پاکستان میں اگر یہ تین کام ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. مجھے جتنے لوگ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ جب سے پیدا ہوئے تب سے پاکستان میں کرائسس ہی ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، مار داڑ ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، پیٹرول پہ لائنیں ہیں، گیس پہ لائنیں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے. وہی برا حال ہے، کبھی امپروومنٹ نہیں آئی پاکستان میں. ڈالر بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سسٹم کو چینج ہی نہیں کرتے. جو نئی حکومت آتی ہے پہلے تو وہ پچھلی والی کو برا بھلا کہتی ہے اور پھر وہی پالیسیز، وہی جو فارمولا ہے وہی لے کے آگے چلنا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے ملک ہمارا ایک ہی سرکل میں گھومی جا رہا ہے اور پچھلے 78 سال سے اسی چکی میں پس رہا ہے اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی. اب اگر ہم تھوڑا سا چائنا کی طرف دیکھیں، میرا چھوٹا بھائی چائنا میں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ چائنا والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ٹائم کوئی اب نیا ہرمس بند ہے، کوئی آئل کی شارٹیج ہے، کوئی رولا ہے، کوئی رپا ہے، کچھ بھی نہیں. ان کو اپنی کوئی فکر ہی نہیں ان کو کوئی، کیونکہ انہوں نے اپنے الٹرنیٹ ریسورسز اتنے ڈھونڈ لیے ہیں اور اتنا ان پہ کام کر چکے ہیں کہ وہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. انہوں نے پہلے سے ہی اگلے 50 سال کا سوچا ہوا تھا، پہلے سے ہی وہ الیکٹرک وہیکلز پہ جا چکے ہیں. پیٹرول شٹرول ان کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے ڈیمز بنائے ہیں، ہر چیز ان کے پاس، سولر ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے تیل کی. چائنا بھی شروع سے تو ایسا نہیں تھا. چائنا نے ٹیک آف جب کیا نا، چائنا نے کچھ پالیسیز اپنائی. میں پچھلے 2-3 سال سے اس چیز پہ بڑا زور ڈالتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ چائنا نے یہ پالیسی اپنائی. موزے تونگ جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے یہ پالیسیز اپنائی تھی، مجھے نہیں پتا تھا. میں تو یہ فارمولا رکھتا ہوں پاکستان میں ہر چیز کی جو برائی کی جڑ ہے نا، پاکستان جس وجہ سے آج تک چل نہیں سکا، وہ ہے کرپشن. کرپشن ہوتا ہے پیسہ. اگر آپ پاکستان میں 3 چیزیں کنٹرول کر لیں، پراپرٹی، لگژری گاڑیاں یا گاڑیاں، لگژری کیا گاڑیاں، پراپرٹیز، چھوٹا بڑا گھر کوئی نہیں خرید سکتا، گاڑی کوئی نہیں خرید سکتا، باہر کوئی نہیں جا سکتا. یہ 3 چیزیں اگر پاکستان میں کنٹرول ہو جائیں تو آپ یقین کریں ایک بندہ کرپشن کیوں کرے گا؟ وہ کرپشن اسی لیے کرتا ہے، کوئی بھی ہو بندہ، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کوئی بھی بندہ کرپشن کرتا ہے، وہ اسی لیے کرتا ہے. باہر پراپرٹی لے لیں گے، باہر چلے جائیں گے، پاکستان میں کوئی بڑی پراپرٹیز لے لیں گے، بڑے ہم اپنا اثر و رسوخ دکھائیں گے، مہنگی گاڑیاں لیں گے، ٹیکا دکھائیں گے. یہی ہوتا ہے نا کرپشن کا. اگر یہ بندہ کر ہی نہیں سکتا تو کرپشن کیوں کرے گا؟ یہ فارمولا اسی سے ملتا جلتا فارمولا موزے تونگ نے اپنایا تھا جب چائنا نے ٹیک آف کیا. چائنیز کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہم نے صرف اپنے کام پہ فوکس رکھنا ہے. سرکاری بسیں چلتی تھی، سرکاری گھر تھے بہترین طریقے سے. ایک چھوٹا سا واقعہ، میاں صاحب جب پرائم منسٹر تھے، میاں صاحب گئے تھے چائنا، تو ان کو ایک بجلی ڈسٹریبیوشن کی کمپنی جیسے ہمارے آئیسکو لیسکو ہے، ان کا وزٹ کرایا گیا. ان کا جو ایم ڈی تھا وہ جب بریفنگ دے رہا تھا میاں صاحب کو، تو میاں صاحب نے، کوئی بھی ہوتا تو یہی سوال پوچھتا کہ، اور وہ جو کمپنی ہے وہ 25 کروڑ لوگوں کو بجلی سپلائی کرتی ہے، 250 ملین، یعنی کہ پاکستان کی جتنی آبادی ہے وہ صرف ایک کمپنی وہ بجلی سپلائی کرتی تھی. تو میاں صاحب نے پراپر پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. میں بھی ہوتا میں یہی پوچھتا کہ یار آپ یہ بجلی چوری کیسے روکتے ہیں؟ اور اس سے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا بجلی چوری ہوتی نہیں ہے چائنا میں. کیوں؟ کیونکہ موزے تونگ نے جب 17-18 سال اس قوم کو ایک مولڈ میں رکھا، جب وہ مولڈ ہٹا، تو جیسے کیک کا مولڈ ہٹتا ہے تو کیک اپنی پوزیشن میں رہتا ہے، وہ مولڈ میں، وہ قوم ابھی تک اسی مولڈ میں رہ گئی. وہ قوم اسی طرح ٹرینڈ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کرپشن کیا ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا بجلی چوری کیا ہوتی ہے. تبھی وہ قوم اس قدر ترقی کر گئی اور ہم اسی چکر میں ابھی تک پھنسے ہوئے. پیٹرول کی ٹینشن ہے، سبسڈیاں اور یہ مارکیٹیں جلدی بند ہو رہی ہیں، یہ رولا ہے، یہ رپا ہے، سیلاب آ جائے گا تو ایک ٹینشن کریٹ ہو جائے گی. ہر سال میری بھی عمر 35 پلس ہو گئی، بہت اور بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی عمریں بہت بہت ہوں گی. ہر سال یہ مسئلے ہم دیکھتے ہیں، اور جی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے جی، اور جی یہ مہنگا ہو گیا جی، اس سال یہ کمی ہوگی، اس سال لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوگی، اس سال یہ ہوگی. کبھی ہمیں کچھ خبریں نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سسٹم چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ جو میں نے آپ سے پالیسی کی بات کی، یہ 3 چیزوں کو کنٹرول کریں، یہ بڑا ہارڈ ڈیسیجن ہے. یہ جب لیں گے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ لوگ روڈوں پہ آ جائیں گے، مار داڑ شروع ہو جائے گی. لیکن اصل حل یہی ہے اس قوم کا، کیونکہ وہ جو روڈوں پہ آئیں گے، جو مار داڑ کریں گے، وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں. باقی 98% تو پس رہے ہیں. تو وہ 98% کے لیے ان 2% کو دبانا پڑے گا، ان 2% کی قربانی دینی پڑے گی، اسٹرانگ ڈیسیجن لینے پڑیں گے. یہ حکومت ہی لے گی تو اگلی لے گی، کوئی اور لے گی، لیکن جو لے گی وہ تاریخ میں نام رقم کرے گی اور پاکستان کا ٹیک آف اس دن ہوگا.